بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ حروف یرملون میں ادغام کے قواعد اور اس کی مثالیں ہم نے بیان کیے تھے۔ اب ہم حروف یرملون میں ادغام کا شرط بیان کریں گے۔ جب نون ساکن کا ادغام حروف یرملون میں سے ایک حرف میں ہوتا ہے تو اس کا شرط کیا ہے؟ حروف یرملون میں ادغام کے لیے دو کلموں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نون ساکن اور یرملون کا حرف دونوں ایک کلمہ میں ہو تو پھر نون ساکن میں اظہار کریں گے، یعنی نون ساکن کو من یقول کی طرح مدغم نہیں کریں گے، بلکہ انعمت کی طرح نون کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس کی مثالیں آپ ترتیب وار سماعت فرما لیں۔ دنیا، دنیا کا کلمہ جہاں بھی آ جائے تو اس میں آپ اظہار کریں گے، اگرچہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا حروف یرملون میں سے آئے ہیں، لیکن دونوں ایک کلمہ میں ہے، اس لیے اس میں ادغام نہیں ہوگا۔ اسی طرح قنوان، نون ساکن کے بعد وہ آئے ہیں اور وہ حروف یرملون میں سے ہیں، لیکن یہاں بھی ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا نون ساکن میں، کیونکہ دونوں ایک کلمہ میں ہے۔ بنیان، یہاں بھی نون ساکن کے بعد یا آیا ہے اور یا بھی حروف یرملون میں سے ہے، لیکن یہاں ادغام نہیں ہوگا کیونکہ دونوں ایک کلمہ میں ہے۔ اور اسی طرح صنوان، صنوان میں نون ساکن کے بعد وہ ہے اور دونوں ایک کلمہ میں ہے، اس لیے نون ساکن کا ادغام وہ میں نہیں ہوگا۔ اور اس میں جو اظہار ہوتا ہے اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ اظہار مطلق، اظہار مطلق اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اظہار حروف حلقی کا جو قاعدہ گزرا تھا نون ساکن اور تنوین کے ساتھ، اسی طرح ایک قاعدے کے ساتھ مقید نہیں ہے کہ جس طرح نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پورے قرآن کریم کے لیے ہی قاعدہ ہے کہ اس میں اظہار ہوگا اور اس کو ہم اظہار حلقی کہتے ہیں۔ یہ تو صرف 4 کلمات ہیں پورے قرآن کریم میں کہ نون ساکن اور حروف یرملون میں سے جو حرف آیا ہے وہ دونوں ایک کلمہ میں آیا ہے۔ حالانکہ شرط یہ تھا کہ نون ساکن اور حروف یرملون کے حروف الگ الگ کلموں میں ہوں، یعنی پہلے کلمہ کے آخر میں نون ساکن ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں ادغام ہوگا، اور یہاں جو آئے ہے تو دونوں ایک کلمہ میں ہیں، اس لیے اس کا ادغام نہیں ہوتا۔ اور ان کلموں میں جو ادغام نہیں ہوتا اس کا کیا وجہ ہے تو یہ پھر الگ مسئلہ ہے، شاید ابتدائی طلباء کے لیے اس وقت مناسب نہیں ہے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ بس صرف آپ یہ یاد کر لیں کہ یہی 4 کلمات ہیں پورے قرآن کریم میں، اس میں ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، اور اس کا نام ہے اظہار مطلق۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے تیسرا قاعدہ اقلاب۔ اقلاب کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک حرف کو دوسری حرف کی جگہ لا کر غنہ کے ساتھ ادا کرنا۔ اس کی مثال یہ ہے من بعد، من بعد۔ اب اس میں نون میم سے بدل گیا۔ اب یہ معلوم کریں گے کہ اقلاب کس حالت میں ہوتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حرف با آئے تو نون ساکن اور تنوین میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ ادا ہوگا۔
اب ترتیب وار نون ساکن کی مثالیں بیان کروں گا، پھر اس کے بعد تنوین کی مثالیں بیان کروں گا۔ نون ساکن کی مثالیں: من بعد، لئن بسطت، ينبت لكم۔ تنوین کی مثالیں: سمیع بصیر، علیم بما۔ آپ غور فرما لیں، من بعد نون ساکن کے بعد با آیا تو یہاں نون جو ہے یہ میم سے بدل گیا۔ اسی طرح لئن بسطت میں نون ساکن کے بعد با آیا تو یہاں بھی نون جو ہے یہ میم سے بدل گیا۔ یہی صورتحال ينبتو نون ساکن کے بعد با ہے اور اس وجہ سے یہ نون کو ہم نے میم سے بدل دیا۔ اور اسی طرح تنوین کی مثالیں: سمیع بصیر، سمیع بصیر، تو یہاں جب ہم نے اس کو پڑھا تو تنوین کو ہم نے میم سے بدل دیا، سمیع بصیر، علیم بما۔ اور اس اخفاء کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق شفت ہونٹوں سے ہے، تو اس لیے اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اور اس کی مقدار بھی 1 الف ہے، یعنی 1 الف کے برابر اس کو آپ ادا کریں گے۔ اخفاء شفوی ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نون کو جب آپ میم سے بدل دیں گے تو اس کے ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کو انتہائی نرمی سے آپ ملائیں گے اور 1 الف کے برابر غنہ کریں گے، تو یہی اس کے ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اب ایک اور اخفاء کے بارے میں ہم معلوم کریں گے جس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ اخفاء حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کو ہم ان حروف میں ادا کرتے ہیں: انتم، کنتم، اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ اخفاء حقیقی کس حالت میں ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین میں اخفاء ہوگا، جس کو ہم اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور وہ حروف یہ ہیں: تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہی حروف ہے، جب بھی یہ حروف نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو اس میں اخفاء ہوگا 1 الف کے برابر۔ اب میں ترتیب وار اس کی مثالیں بیان کروں گا، پہلے نون ساکن کی مثالیں، پھر تنوین کی مثالیں۔ تو نون ساکن کی مثالیں یہ ہیں: انتم عن صلاتهم من جوع، یہ نون ساکن کی مثالیں ہیں۔ تنوین کی مثالیں: قوما صالحین، جنات تجری، غنی کریم۔ اور اس اخفاء کی مقدار بھی 1 الف کے برابر ہے۔ نون مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ نون مشدد میں 1 الف کے برابر غنہ ہوتا ہے، جیسے ان، کأن، اس کی مقدار بھی 1 الف کے برابر ہے۔